نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، یہ آج کا درس قرآن سورۃ بقرہ کی آخری آیت کے آخری رکوع کی آخری آیت پہ مشتمل ہے۔ تو آج گویا سورۃ بقرہ تکمیل کو پہنچ رہی ہے اور آخری آیت جو ہے یہ آخری رکوع بلکہ گویا ایک خلاصہ ہوتا ہے ہر سورت کا، آخر میں جو ہے نا وہ اس کا خلاصہ، اس کی تعلیمات کا ایک خلاصہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے ان آیات کو ذرا تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ اب آخری آیت ملاحظہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ٹھہراتا، بوجھ نہیں ڈالتا کسی جان پر سوائے اس کی استطاعت کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی استطاعت کے مطابق ہی بوجھ ڈالتا ہے یا اسے مکلف بناتا ہے۔ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، لہا اس کے لیے اجر ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، و علیہا ما اکتسبت اور اس پر بوجھ ہے، مکتسبت جو اس نے اکتساب کیا، جو کمایا، یعنی جزا ہے تو اس کی کمائی کے مطابق اور سزا ہے تو بھی اس کی کمائی کے مطابق۔ اب آگے پھر انسان کی وہی عاجزی شروع ہوتی ہے جو پچھلی آیت میں تھی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ بندہ پکار اٹھتا ہے، یہ تو قانون بیان ہو گیا نا، یہ میں اس کی وضاحت ذرا بعد میں کرتا ہوں، ابھی ترجمہ سن لیں۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ہم سے مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا او اخطانا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں۔ تو یہ عاجزی ہے بندے کی، تو خطا کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور بھول جائیں تو بھول چوک ویسے تو معاف ہوتی ہے، لیکن ایسی ہو جس میں کوئی متاثر ہو تو اس پہ بھی پھر معافی مانگنے کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو یہ گویا انسان کی عاجزی انسان کو سکھائی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے معاملے کے اندر۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے رب ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا جیسا کہ تو نے ان لوگوں پر بوجھ ڈالا جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم سے وہ بوجھ بھی نہ اٹھوا جن بوجھوں کے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا ہمیں معاف فرما دے، وارحمنا اور ہم پہ رحم فرما، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، کارساز ہے، مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین تو ہماری مدد فرما انکار کرنے والے لوگوں کے مقابلے میں، کہ جو ہمیں دبانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہمارا راستہ روکنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں ناکام بنانے کے لیے حربے اختیار کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما، ہمارا کارساز ہو جا، ہمارا مددگار بن جا۔ یہ ہے جناب ان آیات کا ترجمہ۔ اب اس میں جو مضامین بنیادی طور پہ بیان ہوئے ہیں وہ تین ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ کسی پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، نمبر ایک۔ نمبر دو وہ قاعدہ اور کلیہ ہے، لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، یعنی یہ اعلان کر دیا ہے اللہ نے، اس کو چھپا کے نہیں رکھا کہ جو اوپر آیا تھا نا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء، جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف فرما دے، تو اس کا یہ کلیہ بیان کر دیا کہ ہر ایک کے ساتھ اس کی کمائی لگی ہوئی ہے۔ اگر کسی کی کمائی ہے معاف کرنے کے لائق، جزا دینے کے لائق، انعام دینے کے لائق، تو اسے انعام دے دیا جائے گا، اللہ اس کو انعام دے دے گا۔ اور اگر کسی کی کمائی ہے سزا دینے کے لائق تو اسے سزا ملے گی۔ یہ اللہ کا اٹل قانون ہے، غیر متبدل ضابطہ الہی ہے، اور اسی کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے، بار بار بیان کیا ہے۔ ہم جب اگلا یہ پروگرام شروع کریں گے وہ آخری پارہ، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر سورت کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا
ضابطہ جو جزا اور سزا کے بارے میں اللہ نے متعین کیا ہے اور ہمیں بتا دیا ہے، اور ہمیں اس کو نہ صرف ماننا ہے بلکہ ذہن میں بٹھانا ہے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنا ہے۔ یعنی دوسری بات یہ ہے، اور تیسری بات ہے عاجزی، یعنی دعائے مغفرت، اللہ کی طرف متوجہ ہونا کہ جو کمی رہ گئی ہے اللہ اس کو پوری فرمائے، جو زیادتی ہو گئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے۔ یعنی مومن جو ہے وہ جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ کہیں جذبات میں آگے ہو جاتی ہے، جیسے سورۃ النساء میں بھی فرمایا، یعنی اگر کوئی جذبات میں آ کر کوئی گناہ کر بیٹھو تو اور پھر وہ فوراً واپس آ جائے، پلٹ آئے اور رجوع کر لے اللہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یعنی گویا اس کی توبہ قبول ہو گئی جو جذبات میں آ کے کر بیٹھے۔ تو مومن کا رویہ اصل میں مطیع فرمان کا رویہ ہے، اور وہ باغی نہیں ہے، سرکش نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں آنے والا نہیں ہے، یا اپنی نافرمانی پر اصرار کیے چلے جانے والا نہیں ہے۔ تو جب اسے احساس ہوتا ہے وہ پلٹ آتا ہے اور اللہ کی اطاعت کے راستے پر پڑ جاتا ہے اور گامزن ہو جاتا ہے۔ ایک بات جو یہاں پہ فرمائی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی استطاعت کے مطابق، یعنی یہ بھی ضابطہ ہے، ایک قانون ہے۔ ایک تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی قوانین نازل کیے وہ انسان کی استطاعت کو پیش نظر رکھ کر نازل کیے ہیں۔ جن قوانین کی پابندی چاہیے، جن احکامات کو بجا لانا چاہا، وہ انسان کے بس میں ہیں، یعنی اس کو اللہ نے اس کی استطاعت عطا فرمائی۔ لیکن ان قوانین میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ قانون بیان فرمایا، پھر آگے اس کا استثناء بھی بیان فرما دیا، جی، کہ جو کوئی مضطرب ہو، حالت اضطرار میں اس کی خلاف ورزی کی بھی اجازت دے دی، ایک حد کے اندر رہتے ہوئے۔ وہ حد کیا ہے کہ دلی طور پہ انسان اطاعت سے نہ نکل بھاگے، جی، وہ عدم اطاعت پہ راضی نہ ہو۔ عملی زندگی ہے، یعنی عین اسلام، اللہ کی جو ہدایات ہیں وہ انسان کی عملی زندگی کے تقاضوں کے مطابق ہے، جی، کوئی تقاضا نظر انداز نہیں ہوا۔ تو اگر کہیں نظر انداز ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے تو پھر اہل علم کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کا ایسا حل نکالیں جو واقعی حل ہو، نہ کہ اللہ کے نام پر ان کو ایسی جگہ پھنسا دیا جائے کہ جس کی اطاعت بھی ممکن نہ ہو اور جس سے نکلنا بھی ممکن نہ ہو، اور نہ نکلنے کے باوجود، یعنی مجبوری کے باوجود، انسان اپنے آپ کو گناہ گار بھی سمجھے اور یہ سمجھے کہ دیکھو جی میں نے کیا کر دیا اور مجھ سے کیا ہو گیا۔ لیکن اس سے نہ ہوا ہو بلکہ کوئی حالات کا جبر ہو، جی، کسی معاشرے کا جبر ہو، خود انسان کی اپنی کوئی ایسی کمزوری ہو، تو یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھ کر ہمارے فقہا نے جو قانون سازی کی ہے، اس میں اس ضابطے کو پیش نظر رکھا ہے۔ نمبر 1 کہا کہ تدریج ہے، نمبر 2 عدم حرج ہے، نمبر 3 قلت تکلیف ہے۔ تدریج، عدم حرج اور قلت تکلیف، تو یہ 3 اصولوں کو پیش نظر رکھ کر قانون بنایا، اور ظاہر ہے کہ جو ہمارے قدیم فقہا ہیں انہوں نے ان اصولوں کو پیش نظر رکھا اور پھر قانون مرتب کیے، تشکیل دے دیے۔ اب ہمارے دور کے عہد یعنی علماء اور سکالرز بڑے لیول کے جو قانون سازی کے ماہر ہیں، ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس دور کے تقاضوں کو پیش نظر رکھیں اور ان اصولوں کا اطلاق کریں۔ میں اب مثالوں کے ذریعے سے سمجھانے کا یہ ٹائم نہیں ہے، کسی اور موقع پہ انشاءاللہ اس کا ذکر بھی کر دوں گا، لیکن یہ ایک اصولی بات ہے کہ انسان پر اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے کہ جو اس کی استطاعت سے باہر ہو، یعنی ایسی تشریح کی جائے جو انسانوں کے لیے قابل عمل ہو۔ اور یہ تشریح میں کچھ وہ ہوئی ہیں، اضافے ہوئے ہیں یا تجاوزات ہوئے ہیں جو یہ عام لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی اسلام قابل عمل نہیں ہے، یا جناب اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ نے جو قرآن مجید میں دین دیا ہے نا، اس میں واللہ یرید بکم العسر یسرا
ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگیاں نہیں چاہتا تو آسانی پیدا کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو بھیجا یمن کی طرف، ان کو یہ ہدایت فرمائی کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات میں انہیں مبتلا نہ کرنا۔ تو لیکن ہم پھر چونکہ جمود طاری ہو گیا اور تقلید جامد پر کے راستے پہ چل نکلے اور کچھ روایات پر کا شکار ہوئے، نتیجتاً یعنی ایک عہد کے اجتہاد کو ہم نے قیامت تک کے لیے حتمی اور آخری قرار دے کر اس نے جو یعنی مسائل پیدا کیے وہ ان کی پرواہ کیے بغیر ان پر زور دینا جاری رکھا۔ تو یہ ہم سے ہوا ہے۔ تو لیکن ایسے اہل علم بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے مسائل کا حل دیا، لیکن چونکہ وہ قلیل تھے، اقلیت میں تھے، تو اور اکثریت میں وہی روایت پر مبنی سماج، روایت پرست معاشرہ اور روایت ہی کی پابندی کرنے والے روایتی ہمارے شارحین، اس لیے یہ کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی روشنی میں اگر آپ پڑھیں گے اور تشریح کریں گے تو یقیناً آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو یہ کچھ تھا جی آپ آج کی اس گفتگو میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری سمجھ میں اضافہ کرے، فہم میں اضافہ کرے۔ خود میرے اندر میں نے اس کا عنوان رکھا میرا فہم قرآن، کہ قرآن مجید کو جیسے میں نے سمجھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ نہ حرف آخر ہے اور نہ اس کا میرا کوئی دعویٰ ہے، جی ہر ایک کا اپنا اپنا فہم ہے اور اس کے مطابق وہ قرآن مجید کو سمجھنے کا جی پابند بھی ہے اور اس کو آگے پھیلانے کا اسے حق بھی ہے۔ تو میرے ساتھ اختلاف بھی آپ کر سکتے ہیں، اور بس یہی یہاں تک ہی ہے کہ ہم اختلاف، آپ کا اختلاف کا حق مجھے عزیز ہے اور میرا اختلاف کا حق آپ کو عزیز ہونا چاہیے۔ تو ہم سب مسلمان ہیں، قرآن مجید ہمارا ماخذ ہے اور اس سے جو رہنمائی ملتی ہے یہ ہمارے لیے ہمارا توشہ آخرت ہے اور ہماری دنیا کو بہتر بنانے کا باعث بھی ہے۔ تو اس طرح سے ہم جئیں گے اختلاف کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ ہماری زندگی گزر سکتی ہے۔ لیکن اگر میں اپنی رائے آپ پر مسلط کروں اور کہوں کہ اگر آپ نے یہ قرآن ہے اور اگر آپ نے یہ تسلیم نہ کیا تو پھر آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا قرآن کے منکر ہیں، تو یہ غلط ہوگا۔ جی مجھے حق حاصل نہیں ہے کہ میں اپنی رائے کو قرآن قرار دے کر آپ سے اس کی اطاعت کا مطالبہ کروں۔ اہل علم جو ہیں خاص طور پہ وہ اپنا اپنا فہم آزادانہ مطالعہ کریں اور اپنا فہم لائیں، بنائیں اور اس پر عمل پیرا ہوں اور اس کو آگے پھیلائیں، اور سب کی عزت اور احترام اور قدر کرتے ہوئے قرآن مجید کی طرف دعوت دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔